سورہ انفال آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اور اذکروا یاد کرو، اس جب تم قلیل تھوڑے، مستضعفون کمزور ہونے والے، فی میں الارض زمین، تخافون تم ڈرتے، ان کہ یتخطفا اچک لیا جائیں یعنی اڑا لیے جائیں یا ختم کر لیے جائیں، کم تم کو، الناس لوگ، فا تو، آوا اس نے پناہ دی، کم تم کو، وا اور، ایدا مدد کی، کم تمہاری، بھی ساتھ، نصری مدد، ہی اپنی، وا اور، رزقا رزق دیا، کم تم کو، من سے، الطیباتی پاکیزہ چیزیں، لعلہ تاکہ، کم تم، تشکرون شکر کرو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے، مغلوب پڑے ہوئے ملک میں ڈرتے تھے کہ اچک لیں تم کو لوگ، پھر اس نے تم کو ٹھکانہ دیا اور قوت دی تم کو اپنی مدد سے، اور روزی رزق دیا تم کو ستھری چیزیں تاکہ تم شکر کرو۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالی عز و جل نے مؤمنین کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا اور فتنے سے ڈرایا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالی عز و جل نے انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائیں، چنانچہ ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، یاد کرو جب تم نبی علیہ السلام کی نبوت کے اعلان سے پہلے اور جس وقت اعلان فرمایا تعداد میں کم تھے، ابتدائے اسلام کی طرف اشارہ ہے، تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، سفر کرنے سے ڈرتے تھے، کہیں کفار لوٹ نہ لیں۔ اس رب ذوالجلال نے تمہیں مکہ سے مدینہ منتقل کر کے ٹھکانہ دیا، تم کفار کے شر سے محفوظ ہو گئے اور اپنی مدد سے تمہیں قوت عطا کی کہ بدر کی جنگ میں کفار پر تمہیں عظیم الشان فتح ملی، جبکہ کفار 3 گنا بڑے لشکر تھے لے کر آئے تھے، وہ مغلوب ہو گئے، تم غالب آ گئے، پھر تمہیں رزق دیا، مال غنیمت کو حلال فرمایا، پہلی امتوں پر حرام تھا، اور یا یہ سارے انعامات اس لیے ہوئے کہ تم اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم فرمائی گئی ہے کہ ہر دور میں اللہ رب العزت جو اجتماعی اور انفرادی نعمتیں عطا کرتا ہے مسلمانوں کو، ان کے پاس مصائب اور آلام بھی آتے ہیں، پھر نجات بھی فرماتا ہے، پھر انہیں راحت بھی ملتی ہے، آرام نصیب ہوتا ہے۔ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، یاد خدا سے غفلت کو اپنا شعار بناتے ہیں، نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اپنے برے اعمال کی کثرت کی وجہ سے خود کو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا نااہل ثابت کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ عالمی سطح پر عظیم سلطنت رکھنے کے بعد مسلمانوں کا زوال، عزت کے بعد ذلت، فتوحات کے بعد موجودہ شکست،
وغیرہ اس چیز کی مثالیں موجود ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔